بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل دلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن رویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کتاب الصلاح میں باب صلاۃ التطوع، یہ جو باب ہے اس کے آخری حصے کو آج ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ حلقے قضاء الرواتب والوتر، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ شروع کریں شیخ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ويسن قضاء الرواتب والوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر، وقيس الباقي. وعن أبي سعيد مرفوعا من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، رواه أبو داود، إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. وفعل الكل ببيت أفضل لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام لقول معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة نوصل، حتى توصل. اللہ نوصل صلاة بصلاة، یہاں پر تو تا ہے، یہاں پر ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ توصل صلاة، ایسا پڑھیں۔ ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، لیکن نو سلا سے ہونا چاہیے، بعد میں حتى نتكلم آ رہا نا، حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. کوئی مسئلہ نہیں، وہ تعبیر اس اعتبار سے بھی درستی ہو جائے گی۔ والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده. وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان ب23 ركعة، رواه مالك. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، رواه أحمد والترمذي وصححه. ووقتها ما بين العشاء والوتر لحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لحديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، الحديث رواه مسلم. وحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والتهجد ما كان بعد النوم لقول عائشة رضي الله عنها: الناشئة القيام بعد النوم. وقال الإمام أحمد: الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وقال: هي أشد وطئا أي تثبتا، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك. ٹھیک يسن قيام بس ہے بس۔ ہاں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں
باب صلاۃ التطوع پڑھ رہے ہیں، اور باب صلاۃ التطوع میں ہم لوگ سنن رواتب کی قضا کا حکم پڑھنے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وتر کی بھی قضا کا کیا حکم ہے۔ یہاں پر جیسے مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ رواتب کی قضا مسنون ہے، اور اسی طرح وتر کی قضا بھی مسنون ہے، یعنی مستحب ہے۔ اگر آپ قضا کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے، نہیں کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب استحباب کے لیے دلیل کہاں سے مل رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت قضا کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے، سورج تو نکل چکا تھا، گویا کہ وقت فجر سے پہلے کی یہ سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر یعنی سورج نکلنے کے بعد اس کی قضا کی۔ تو اس سے سنتوں کے قضا کا حکم ثابت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد والی 2 رکعتوں کو عصر کے بعد پڑھا۔ دیگر روایتوں میں اس کی علت بیان کی گئی ہے، وجہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے مشغول ہو گئے، آپ وہ 2 رکعت نہ پڑھ سکے تو آپ نے بعد میں پڑھ لیا۔ وقیس الباقی، اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، وقیس الباقی مطلب یہ ہے کہ یہاں تو دلیل ملی فجر کی اور ظہر کی رکعت کے قضا کے لیے، یعنی نماز کی قضا کے لیے۔ جیسے اب عشاء کی مؤکد سنت ہے، مغرب کی مؤکد سنت ہے، اگر وہ کوئی اس کو قضا کرے تو کیا اس کے لیے جواز ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی پر قیاس کر کے اس کے جواز کا حکم مستنبط کیا گیا ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی وتر نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو اسے پڑھ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر وتر کی قضا یا کسی بھی نماز کی قضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، خاص طور پر وتر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وتر کو اگر آپ بھول جائیں یا سو جائیں تو آپ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ وتر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح نص ہے، اور فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت کے لیے نص ہے، اسی اعتبار سے بقیہ نمازوں کو اسی پر قیاس کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے جو کہا قضا اور رواتب، اس کے لیے اوپر کی 2 حدیثیں دلیل ہیں۔ پھر جب وتر کی بات آئی تو وتر کے لیے یہ حضرت ابو سعید خدری کی جو حدیث مرفوعاً روایت ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، وہ روایت اس کے لیے دلیل ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سنن رواتب کو، سنن مؤکدہ کو آپ بعد میں بھی قضا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ کہہ رہے ہیں الا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه، اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک انسان بے نمازی تھا 5 سال 10 سال، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ فالاولى تركه، اس کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، حصول المشقت به، وہ کافی مشقت اٹھائے گا اگر وہ قضا کرے گا۔ اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ اس مسئلے کو بھی جان لیں کہ اگر کوئی انسان مثلا 10 یا 15 سال تک بے نمازی رہا، بعد میں نمازی بن گیا، تو کیا اس کے اوپر پرانی نمازوں کی قضا واجب ہے یا واجب نہیں؟ کیا ہے مشائخ؟
بہت سارے سنن چھوڑ گئے ہیں تو اس کی کوئی خزا نہیں ہے شیخ. فرض کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ مان لیں 15 سال تک بے نمازی رہے، یعنی بلوغت کے بعد کی بات. اب 35 سال میں کچھ ہوش سنبھالے، نماز کی فرضیت کا جو ہے احساس ہوا، اس کے بعد شروع کیے. تو اب یہ جو 15-17 سال کی جو نمازیں چھوٹی ہیں، کیا ان کی وہ قضا کریں گے یا نہیں؟ توبہ کر لیں گے شیخ، قضا تو نہیں کریں گے. جی، شیخ الاسلام نے تیمیہ نے یہی کہا ہے کہ ایک انسان اگر 17-18 سال کی اس طرح نمازوں کو اس سے وہ غافل رہا تو ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، اس بنیاد پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وقت پر نمازیں مقرر کی. 17 سال گزر گئے تو گویا کہ اس کا وقت بھی گزر گیا، 15 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، تو اب اس کے پاس سوائے استغفار کے اور کوئی چارہ نہیں. یہ شیخ الاسلام نے تیمیہ کا موقف ہے. گرچہ کہ بعض لوگوں نے اس کی قضا کے لیے بھی کہا ہے کہ یہ فرض نماز گویا کہ اس کے اوپر ایک قرض کی طرح گویا کہ ہے، اب اس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن جو شیخ الاسلام نے تیمیہ کا جو موقف ہے وہ زیادہ واضح نظر آتا ہے. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، اس روشنی میں، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. یہاں تو وطر کی بات ہم لوگوں نے پڑھی، ایسے مطلق ایک حدیث بھی ہے، یا تو کوئی آدمی نماز سے سو گیا یا بھول گیا. بھولنے اور سونے کی کیفیت کتنی دیر کی ہے؟ مان لیں ظہر کی نماز 11:30 کو تھی، آپ 1:30 بجے تک سوتے رہے، تو جب سو کر اٹھے تو اس وقت آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اسی وقت پڑھ لیں. یا بھول گئے تھے، 11:30 کی نماز تھی، 11:30 بجے اذان تھی، آپ کو یاد آیا ہی 12:30 بجے تو آپ نماز پڑھ لی ہے. تو اس اعتبار سے نوم یا نسیان یہ دو چیزیں ہیں جس کے تعلق سے حدیث میں معذور سمجھا گیا. جو آدمی عمدن چھوڑا ہے اس کے لیے کوئی گویا کہ بعد میں پڑھنے کے لیے گنجائش رکھی گئی ہو، یا اس کو بعد میں بھی پوری کی پوری اس طرح قضا کر لینی چاہیے، واضح طور پر ایسا نص نہیں ہے، جس کی وجہ سے علماء نے یہ بات کہی، شیخ الاسلام نے تیمیہ نے یہ بات کی. اور کہیں یہ الفاظ بھی ہیں لا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے نماز کے. اب اس بنیاد پر علماء نے یا جن لوگوں نے بھی یہ کہا کہ فرض نماز ہے، اب اس کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی کہ جیسے آپ قسم کھا کر قسم توڑ لیتے ہیں اس کا کفارہ ہے، نماز کا تو اس طرح کوئی کفارہ نہیں کہ 10 سال کی نماز چھوٹ گئی تو اتنا صدقہ کر دیں گے تو نماز کا کفارہ ہو جائے گا، ایسی وضاحت اس تعلق سے نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے جو کہا ہے کہ نماز کا وقت، نماز تو اس کے وقت پر طے ہے، اس کے وقت پر فرض کی گئی ہے. نماز کا وقت گویا کہ اس آدمی نے جان بوجھ کر عمدن ضائع کر دیا تو پھر اس کے لیے توبہ استغفار ہی ہے. یہ شیخ الاسلام نے تیمیہ کا موقف ہے. اب اس طرح اگر 10-15 سال کی جب وہ فرض کو ہی قضا نہیں کر سک رہا ہے تو اس طرح اگر سنت کو قضا کرنے کی بات اس کے اوپر کہہ دی جائے تو پھر گویا کہ اس کے لیے یہ اور بھی مشقت میں ڈالنے والی چیز ہوگی. تو اس اعتبار سے فالاولا ترکہ، اس کے حق میں بہتر یہ ہوگا کہ وہ اس طرح سنت نماز جو اس کے کئی سال کی چھوٹ گئی ہے، کئی مہینوں کی چھوٹ گئی ہے،
تو وہ اس کو چھوڑ دے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے، لحصول المشقت بھی، کیونکہ اگر وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو کافی مشقت میں پڑ جائے گا۔ الا سنت الفجر فیقضیها مطلقا لتأکدها، سنت الفجر کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی سخت اہتمام تھا، اس وجہ سے اس کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہے تو وہ ان کو قضا کر لے سکتا ہے، اس کی تاکید کی وجہ سے۔ یہ ہوئی بات قضا کے تعلق سے، جب اگر بہت زیادہ کیا کہتے ہیں تراکم ہو جائے، بہت زیادہ نمازیں اس کے پاس جم جائیں، اس صورت کی بات۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ذکر کر رہے ہیں، وَفِعْلُ الْكُلِّ بِبَيْتٍ أَفْضَلُ، پوری کی پوری نمازیں، یعنی چاہے فجر کی سنت ہو، مغرب کی سنت ہو، ظہر کی سنت ہو، گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، یہ مراد ہے اس سے، فرض اور سنت یہ مراد نہیں۔ وَفِعْلُ الْكُلِّ بِبَيْتٍ أَفْضَلُ کا مطلب پوری سنتیں جو سنن رواتب ہیں وہ پوری کی پوری گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ علیکم بالصلاة فی بیوتکم فإن خیر صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے سوائے فرض نماز کے، تو فرض نماز جماعت ہی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ نماز بھی مستثنا ہے جس کے لیے جماعت مشروع رکھی گئی، جیسے تراویح وغیرہ ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو بھی گھر میں پڑھنا افضل نہیں، اس کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا افضل ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم، یعنی کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثبوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں وَيُسَنُّ الْفَصْلُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَسُنَّتِهِ بِقِيَامٍ أَوْ كَلَامٍ، کہ سنت اور فرض کے درمیان یا تو بات کرے یا پھر جو ہے کھڑے ہو جائے، دوسری جگہ پڑھے، تو یہ گویا کہ دونوں نمازوں میں فرق کرنے کے لیے یہ ایک فاصل گویا کہ ہو جائے گا۔ آپ بات کر لیتے ہیں، بازو والے سے سلام دعا کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دونوں کے درمیان فصل ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس بات سے کہ نماز کو نماز کے ساتھ ملایا جائے۔ یعنی کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں ادھر نماز امام فرض نماز سے سلام کیا پھیرے کہ ادھر کھڑے ہو گئے فوراً سنت کے لیے، تو یہ تو گویا کہ صلاح کو صلاح کے ساتھ ملا دینا ہے، یعنی ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ گویا کہ ضم کر دے رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، نماز کو دوسری نماز کے ساتھ ضم نہ کریں یہاں تک کہ ہم بیچ میں بات کر لیں، او نخرج، نکل جائیں یا دوسری جگہ ہٹ جائیں، گھر میں جا کے پڑھ لیں، ٹھیک۔ تو یہ جگہ بدل کر پڑھ لیں، جہاں فرض پڑھیں وہاں سے ہٹ کے سنت کی دوسری جگہ پڑھ لیں۔ والتراویح 20 رکعة برمضان جماعة، فقہ حنبلی کے اعتبار سے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے رمضان میں جماعت کے ساتھ۔ اس کے لیے یہاں پر جو حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ شیخ البانی وغیرہ نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، ضعیف بھی نہیں بلکہ موضوع قرار دیا۔ اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت یزید ابن رومان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ رمضان میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، مطلب ہے کہ 20 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر۔ امام مالک موطا میں اس کو ذکر کرتے ہیں، شیخ البانی نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے ارواء الغلیل۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور کہا
इन्नहु मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिब लहु क़ियाम लैला। इमाम जब तक नमाज पढ़ता रहता है उस वक्त तक अगर कोई आदमी उसके साथ पढ़ता है तो उस सूरत में उसको क़ियाम, पूरी रात के क़ियाम का सवाब मिलेगा। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। तो इस हदीस से गोया कि इस्तेदलाल करते हुए बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि अगर एक इमाम जो मुस्तहब या मसनून या ज़्यादा अफजल जो तादाद रकात है वो 11 है, अगर आपका इमाम या जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं वो उससे ज़्यादा पढ़ाता है तो इस हदीस की बुनियाद पर बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बात कही गई इन्नहु मन क़ाम मअल इमाम हत्ता यंसरिफ, जब तक वो खुद ख़त्म ना कर ले नमाज को उस वक्त तक अगर पढ़े तो क़याम लैल का सवाब मिलेगा। तरावी के तादाद रकात से मुताल्लिक़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे, ये बिल्कुल वाज़ेह हदीस है इस ताल्लुक़ से। और इसके अंदर रमज़ान का भी तज़किरा है, गैर रमज़ान का भी है। अब इसको ये कहना कि इससे मुराद तहज्जुद है, इससे मुराद तरावी नहीं है, ये दलील का मुतक़ाज़ी। तो सही तौर पर अफजल जो तादाद रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है वही है, और उसका एहतमाम करे और उसके अंदर नमाजों को तवील करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाजों की या क़याम की जो कैफियत मनक़ूल है, हज़रत आयशा कहती हैं फ़ला तस्अल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, कि वो किस कदर लंबी होती थी वो मत पूछो। तो इस तरह के अगर आदमी तादाद रकात कम भी पढ़े, उसको बहुत मुख्तसर भी कर ले, तो फिर गोया कि ये एक एतबार से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ियामुल लैल की जो सिफत थी, रातों की नमाज की जो सिफत थी, गोया कि आप ने उसमें सिर्फ रकात की तादाद ही इख्तियार कर ली है, बाकी जिस कदर तवील हुआ करती थी वो उसमें गोया कि आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो तवील भी पढ़ना चाहिए, ये चीज़ मतलूब है। रही बात अब जो लोग या जहाँ पर भी 20 रकात लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, अब उसको इतना बड़ा मसला ना बनाया जाए कि उसकी वजह से आपस में घमासान हो जाए या लड़ाई की नौबत आ जाए। जब एक आदमी को समझा दिया जाए, वाज़ेह तौर पर बतला दिया जाए, फिर उसके बावजूद वो किसी और चीज़ पर अड़ा रहता है, तो अब उसको मार कर या उसके साथ लड़ाई करके मनवाना ये कहीं शरई तौर पर मतलूब नहीं है और इसका हुक्म भी नहीं दिया गया है। तो इसके लिए खामखा आदमी अपनी पूरी मेहनत सर्फ करने के बजाय जब एक मर्तबा समझा दे, वाज़ेह तौर पर बतला दे सुन्नत क्या है, अफजल क्या है, तो उसके बाद अब खामोशी इख्तियार करे। उसके लिए इतना ज़्यादा उसको अहमियत न दे कि फिर उसकी वजह से मुसलमानों में आपसी जो मेल मोहब्बत है वो इसकी वजह से इस कदर मुतासिर हो जाए कि एक दूसरे से सलाम छोड़ दें, एक दूसरे से मुंह मोड़ लें, या फिर जो है मुसलमान होते हुए आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं नफरत करने लगे। ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। रही बात समझाने की, बतलाने की, तो ये शरई हुक्म है कि आप बिल्कुल समझाएं, अच्छे अंदाज में बतलाएं। बाकी किसी को ज़बरदस्ती मनवाना ये शरीयत का मतलूब नहीं। यहाँ पर इस हदीस की बुनियाद पर जिन लोगों ने ये बात कही है कि अगर वो तादाद रकात में ज़्यादा पढ़ता है उसके साथ उस इमाम के पीछे तो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ ले और उसके लिए ये फजीलत हासिल हो सकती है, ये मुस्नद तयालिसी की रिवायत है। शेख अलबानी ने भी इसको सही करार दिया। ववक्तुहुमा मा बैन अल-इशाई वल वितर लिहदीस इजअलू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वितरा। इन दोनों नमाजों का वक्त जो है वो यानी ख़ास तौर पर तरावीह का ये जो वक्त है ये ईशा और वितर के दरमियान है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि
آخری نماز وطر ہونا چاہیے. تو مطلب یہ کہ عشاء کے درمیان اور وطر کے درمیان تراویح کی نماز پڑھ لی جانی چاہیے. تو یہیں تک یہ باب صلاۃ التطوع کا باب ختم ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک الگ سے فصل ذکر کر رہے ہیں کہ قیام اللیل، اس کی نیت، اس کے اطلاق کس پر ہوتے ہیں، تہجد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اس تعلق سے ایک الگ فصل صلاۃ اللیل سے متعلق وہ ذکر کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ آئندہ حلقے میں پڑھتے ہیں. نکتفی بہذا القدر. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.